بنتا ہے ہمارے گھروں کے اندر. ہمارے گھروں کے اندر ذرا مرا معاملہ ہونا ہے تو پورا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں رمضان 10 مرتبہ آیا اور چلا گیا، لیکن ٹائم ٹیبل کبھی ہم نے بنانا بھی نہیں سوچا، جانا بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیں رمضان کی قدر نہیں ہے، ہمارے پاس رمضان کی ویلیو نہیں ہے میرے پاس. لہٰذا ٹائم ٹیبل بناؤ. رمضان میں موبائل میں اپنا ٹائم بیکار مت کرو. میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، رمضان میں موبائل کا استعمال مجھے اور آپ کو بند کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بے شمار مساجد میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے مسجد میں بیٹھ کر پب جی کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نوجوان لڑکے مسجد میں بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر. نوجوان لڑکے مسجد میں بیٹھ کر فیس بک اور یوٹیوب دیکھتے بیٹھتے ہیں. میرے دوستو، رمضان جیسے مقدس مہینے کی قدر ابھی نہیں تو کب کرو گے؟ مرنے کے بعد قبر میں جا کر کرو گے، ابھی کب کرو گے؟ رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر موبائل چلاتے بیٹھتے ہو، مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہو، مسجدوں میں گروپ بندی کر کر بیٹھتے ہو. ارے رمضان ہے، اس کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ایک ایک گھنٹے کی قدر کرو. وقت کی پابندی بناؤ، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ کہ ہم فجر کے بعد کیا کریں گے، ظہر کے بعد کیا کریں گے، ہم دکان کب جائیں گے، ہم آفس کب جائیں گے، ہم آفس جانے سے پہلے گھر کے اندر ایک قرآن کا ایک پارہ پڑھیں گے، ایک صفحہ پڑھیں گے، ایک رکوع پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے آپ طے کر لو کہ میرا اور آپ کا ٹائم ٹیبل بن جائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہمارا وقت چلے کہ نماز اتنی بجے نماز ہو رہی فجر کی، اتنی دیر ہم آرام کریں گے، اس کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم دکان جائیں گے، اس کے بعد پھر آئیں گے، پھر اتنا ٹائم ہم دعاؤں میں گزاریں گے، اتنا ٹائم ہمیں صدقہ و خیرات کے لیے جو کام ہے لوگوں کو بانٹنا ہے اس کے لیے جائیں گے. جو بھی ہے ٹائم ٹیبل بنائیے. آپ رمضان کو بیکار مت کرو، بیکار وقت میں مت گزارو، کیونکہ دوستو زندگی آپ جانتے ہیں گزشتہ سال جو لوگ میرے اور آپ کے ساتھ تھے آج وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. کتنے خاندانوں میں لوگ چھوڑ کر نہیں گئے، کتنے بچے یتیم نہیں ہوئے، کتنے بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا. ابھی وقت میری اور آپ کی زندگی میں بہت کم ہے، بہت لمٹ ہے. لائف ختم ہونے والی ہے، زندگی ہمارا چراغ بجھ جانے والا ہے. چراغ کے بجھنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو. رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کر مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے، اور اس کے بعد جو کام کرنا ہے وقت کی پابندی. دوستو مسجدوں میں کہیں بھی آپ رہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، عبادت، نظر و نیاز، قیام، قعود، سجدہ، رکوع، یہ ساری کی ساری عبادت کے جو بھی شکل ہے صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی شکل اختیار کرنا بھی سراسر شرک اور حرام. انگنت لاتعداد درود و سلام نازل اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے ہم درود پڑھے ایسے نبی پر جس نبی نے مجھ تک اور آپ تک اس دین کو پہنچانے میں مکمل محنت کی، کوئی کسر نہ چھوڑی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں اور آپ اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں انشاءاللہ شامل ہونے والے ہیں جن کو زندگی تو مل جاتی ہے، انسان کو زندگی تو مل جاتی ہے، زندگی ملنے کے بعد ایمان ملے، ایمان ملنے کے بعد رمضان ملے، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ چند دنوں میں میں اور آپ بڑی شدت کے ساتھ جس مہمان کا انتظار کر رہے ہیں وہ مہمان آنے والا ہے، وہ مہمان آنے والا ہے، اس مہمان کا انتظار میں اور آپ کر رہے ہیں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑی ہی خوش نصیب ہے وہ ماں بہن بیٹی جو اس رمضان جیسے مہمان کو بڑے ہی خوشی کے ساتھ استقبال کرتی ہو۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے اس تحفے کو ہاتھوں ہاتھ لے لے، ہاتھوں ہاتھ ویلکم کرے اور اس کا خوشی سے استقبال کرے، اور جب اس کے ہاں مہمان آ جاتا ہے تو اس مہمان کی قدر کرے، عزت کرے۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ بڑی ہی شدت کے ساتھ میں اور آپ جس مہمان کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایک رمضان المبارک ہے، وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی عزتوں والا مہینہ ہے، بڑی نعمتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور ہر آدمی جو کئی دنوں سے شراب کی دلدل میں پھنسا ہوا رہتا ہے، جیسے ہی رمضان کا نام سنتا ہے چوکنا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، اور وہ بھی تیار ہو جاتا ہے جب اسے اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، وہ بھی دوڑے دوڑے گھر جاتا ہے، غسل کرتا ہے، نیا بہترین لباس پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے۔ تو لوگ جو سال کے 11 مہینے بے نمازی تھے وہ بھی بڑے ہی غسل کے کر بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں کہ آؤ اللہ کا مہمان بھیجا ہوا مہمان آ گیا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ آیا ہے، چلو ہم اس کا استقبال کریں۔ جب اتنا بہترین اللہ کا مہمان میرے اور آپ کے درمیان آ رہا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ میرے اور آپ کے ہاتھوں ہاتھ آ رہا ہے، تو ہم اس کی قدر کیسے کریں، ہم اس کو کیسے گزاریں، ہم اس کو کیسے اپنا لیں، بس یہ بھی مجھے اور آپ کو جاننی ضروری ہے۔ بڑا ہی بدنصیب ہے وہ آدمی جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ مل بھی جاتا ہے لیکن اس کی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے جیسے گزشتہ 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال 60 سال گزار دیا، جیسے عام مہینوں کی طرح مہینہ آیا اور گزر گیا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کی زندگی میں کوئی نیکیوں کا حاصل کرنے کی توفیق اسے نہیں ہوئی، تو بڑا بدنصیب انسان ہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ مشہور حدیث آپ نے نہیں سنی جس میں آقا نے فرمایا تھا، جب آپ ممبر رسول پر تشریف فرما تھے، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے ممبر کے، جبرائیل امین آ کر بد دعا کر رہے تھے اور آپ اس بد دعا پر آمین کر رہے تھے، تو اس میں وہ بدنصیب انسان ہے ان تینوں میں سے ایک جس کو رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو آج ہی سے تیار ہو جائیں، آج ہی سے تیار ہو جائے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اب یہ رمضان گزشتہ رمضانوں کی طرح نہیں ہوگا میری زندگی میں آج بدل جاؤں گا اس رمضان کے لیے۔ یہ احساس میرے اندر پیدا ہو، آپ کے اندر پیدا ہو۔ یقیناً اب تک غفلت برتی میں اور آپ نے، اب تک کے رمضانوں میں ہم نے بہت غلطیاں کی، بہت سستی کی، بہت کاہلی کی۔ نہیں، یہ بار رمضان آئے گا تو اب تک جو غلطیاں ہوئی وہ تمام غلطیوں سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، یہ احساس میرے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے رمضان کا استقبال کرنا ہے، بس یہ نیت مجھے آج ہی کرنی ہے، یہ عزم مجھے اور آپ کو کر کر یہاں سے اٹھنی ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان آئے گا تو یہ رمضان میرا بہترین رمضان ہوگا میرے زندگی کا، کیونکہ اگلا رمضان زندہ رہوں گا کوئی گارنٹی نہیں ہے میری۔
آنے والا رمضان بھی نصیب ہوگا کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں. اچانک اطلاع مل جائے کہ کل صبح انتقال ہو گیا تو کیا فائدہ. بڑا محروم ہے وہ آدمی جو رمضان کو نہ پا سکا. لہذا اس رمضان کے آتے ہی اور رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو رمضان کے لیے کیا تیاریاں کرنا ہے مختصر طور پر آپ کے سامنے بتاتا چلوں. معزز حاضرین، یہ رمضان وہ ہے جب اس کو میں اور آپ پا لیتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تیاریاں ہیں. سب سے پہلی تیاری جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، رمضان کے لیے سب سے پہلا قدم جو مجھے اور آپ کو اٹھانا ہے وہ ہے نیتوں کو خالص کرو، اپنے دل کے ارادوں کو پاک اور صاف کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے لیے روزہ رکھو، اللہ کے لیے نیکیاں کمانے کی فکر میں لگ جاؤ. اب لوگوں کو بتانا چھوڑ دو، اب لوگوں سے بیکار تعریف سننا چھوڑ دو. ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اس بات کا ارادہ رکھو، اس بات کی نیت کر لو کہ ہمارا 1 روپیہ حشر کے میدان میں اللہ اعلان کرے میں لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، میں 1 روپیہ دوں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں روزہ رکھوں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تہجد پڑھوں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں صدقہ و خیرات کروں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرا اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم رمضان آتا ہے، رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک 10 آدمیوں کو کم از کم بولتے بھی ہیں، کم از کم 10 آدمیوں کو بولتے بھی ہیں کہ دیکھے وہ مسجد میں وہ فین لگائیں سو مئی چھے، یہ لائٹ لگائیں سو مئی چھے، وہ اے سی لگائیں سو مئی چھے، وہ کام کرا سو مئی چھے، ادھے اسے ساڑیاں باٹے سو ہمیں چھے، اسے کپڑے دلایا سو ہمیں چھے، امام صاحب کو کپڑے بنائیں سو مئی چھے، نو پہنے سو کپڑے مئی چھے. یہ حالت ہے میری اور آپ کی، یہ حالت ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے کا نام تو لیتے ہیں لیکن لوگوں کی راہ کی بات کرتے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ سے بولو، لوگوں سے نہیں بولنا، لوگوں سے ذکر نہیں کرنا. جو بھی میں دوں گا بس اللہ سے کہوں گا، بس دنیا والوں کو نہیں کہوں گا. کیا ضرورت ہے؟ کون آپ کی تعریف کر دیے تو کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ اگر اللہ آپ کی تعریف کرے تو بہت کچھ ملے گا. اللہ تعریف کرے کہ اللہ یہ میرا بندہ حشر کے میدان میں جب انسان کھڑا رہے اور اللہ رب العالمین اعلان کرے کہاں ہے وہ میرا بندہ جو تپتی ہوئی دھوپ میں لوگ روزہ رکھ کر آ کر مسجد میں بیٹھتے تھے تو اس کی ایسی سے مستفید ہوتے تھے، تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ. اس کے بجائے کہ آج ہم بولتے پھرے کہ ہم نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا. نہیں، آج کے بعد رمضان دیں یا آج سے بعد سے ہم جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کریں گے. یہ عزم کرنا ہے مجھے اور آپ کو، یہ فیصلہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم کسی بھی غریب کی مدد کرو، مسجد کی مدد کرو، امام کی مدد کرو، مؤذن کی مدد کرو، یا اپنے خاندان کے بیواؤں کی مدد کرو، یا کچھ بھی کر لو، آپ کسی کو کوئی ذکر نہ کرے. مٹھی میں ایسا چھپا کر رکھو اپنی نیکیوں کو، اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھو. واٹس ایپ میں ڈال رہے ہیں میں نیکی کر رہا ہوں، واٹس ایپ میں ڈال رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، منہ سے بولتے پھر رہا ہوں، تو یہ نیکی نہیں ہوگی. یہ نام کے لیے نیکی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے دربار میں نیکی نہیں ہے. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے پہلا کام رمضان میں جو مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ دکھاوا ہے. دکھاوے کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے رمضان کی نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے دکھاوے سے اپنے آپ کو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے رمضان میں سب سے زیادہ، وہ ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. الا من تاب وعمل صالح. اللہ رب العالمین نے عمل صالح سے پہلے یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا وہ توبہ کا. جب انسان اپنے آپ کو عمل صالح کرنا ہے، نیک کام کرنے جا رہا ہے، تو نیک کام کرنے سے پہلے انسانوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر دے. رمضان آ رہا ہے، گڑ گڑاؤ اللہ کے دربار میں، اے اللہ رمضان آ رہا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے.
اے اللہ رمضان آ رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے صحت دے، مجھے تندرستی دے، میں رمضان میں مکمل روزے کر رکھ سکوں۔ اے اللہ مجھے صحت دے، تندرستی دے، میں رمضان کی صحیح قدر کر سکوں، رمضان میں تراویح پڑھ سکوں، رمضان میں تہجد پڑھ سکوں۔ اے اللہ مجھے اس قدر صحت دے کہ رمضان کی کوئی ایک نماز بھی میری جماعت کے ساتھ نہ چھوٹ پائے۔ اس طرح مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر رمضان کی تیاری کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ سب سے پہلے ہم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے میں گنہگار نہیں ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہر آدمی گنہگار ہے۔ تو ہر گنہگار، ہر آدمی کے لیے چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ مانگو اللہ سے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو اللہ سے۔ اپنے کیے ہوئے اتنے دنوں سے جتنے گناہ مجھ سے اور آپ سے ہوئے، ہر گناہ کی توبہ آج ہی سے مانگنا شروع کرو، اور رمضان میں بالخصوص ہر نماز میں، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے رہو، اپنی مغفرت مانگتے رہو اللہ سے۔ اللہ سے مغفرت مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے۔ جو بندہ رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگ کر اپنے آپ کو معافی نہ کروا سکا، وہ بد نصیب انسان ہے اللہ اس کے رسول کی نظر میں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ معافی مانگے۔ اور اس کے بعد تیسرا کام جو رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو کرنی ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ دوستو قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر یہاں ہم پوچھیں کہ یہاں کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، دیکھ کر کم از کم قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا آتا ہے، تو شاید گنتی کے 4 5 10 آدمی ہاتھ اٹھا سکیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو۔ زندگی میں بتاؤ، میری زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آ کر گیا، اور میں کتنے رمضان میں کتنے قرآن ختم کیا؟ کیا مکمل 1 مہینے میں 1 قرآن تو ختم کیا میں؟ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرو، ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرو، ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھو کہ رمضان میں نے کتنی قرآن ختم کیے، رمضان میں نے قرآن کتنی مرتبہ پڑھی؟ کیا میں نے قرآن پڑھا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، ہم قرآن نہیں پڑھ سکے، ہم قرآن نہیں پڑھ سک رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو۔ تو رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھو، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں میں اور آپ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، غفلت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ارے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن یاد کرو۔ جو صورتیں مجھے اور آپ کو یاد ہے، وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی پر جا رہے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے رہو۔ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھتے رہو، اپنے آپ کو قرآن سے بانڈنگ کر دو، جوڑ دو، اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ دو۔ لہٰذا معزز حاضرین، قرآن بہت اہم ہے رمضان کے مہینے میں، قرآن کی تلاوت بہت اہم ہے۔ قرآن آپ سنو، قرآن آپ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ سنو، بیٹھ جاؤ آپ۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کوشش کرو پڑھنے کی، کوشش کرو پڑھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے۔ آپ کو ایک بات جانتے چلو، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر انسان کو یاد رکھو دوستو، کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا، لیکن قرآن آئے گا اللہ کے دربار میں، کہے گا اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے اللہ جو راتوں میں جاگ کر تلاوت کرتا تھا، اس کو معاف کر دے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ قرآن پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، قرآن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، قرآن کو اپنے زندگی کا مشعل راہ بنا لیتا ہے، اس بندے سے حشر کے میدان میں کہا جائے گا، اے وہ بندے جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا لیا، قرآن کو اپنا دوست بنا لیا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، آج تجھے جتنا قرآن یاد ہے پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جنت کی بلندی چڑھتا جا۔ تجھے کون سی جگہ تجھے قرآن ختم کرے گا، اتنا بڑا کیٹیگری تجھے دے دیا جائے گا، اتنا بڑا پوزیشن تجھے دے دیا جائے گا، اتنا بڑا مقام ملے گا جو قرآن پڑھے گا۔ تو کتنے بھائی کتنی بہنیں ہیں جن کی عمر 40 سال 50 سال آ گئے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا عمل صاحب قرآن پڑھنا آتا نہیں، نہ کیا کرنا۔ ان کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ فون دے ڈالو، آتا نہیں بولتا کون تو بھی،
بھائی یہ فون گفٹ دیا تو بھائی تمہارے دے ڈالو, کیسا سیکھ لیتا ہوں, میرے نواسے کو بلاتا ہوں, میرے پوترے کو بلاتا ہوں, سیکھ لیتا ہوں. داتا رہتے نہیں, منہ میں جھڑیا کو رہتے, لیکن فون چھوڑتے نہیں ہاتھ سے. ان کے ہاتھ میں قرآن دو, پڑھنا آتا نہیں, کیا کرنا لے کو میں, یہ جملہ آتا ہمارے زبان سے, یہ جملہ آتا ہمارے سے. لیکن فون آپریٹ کرنا نہیں آتا, نہیں بولتا. فون لے کو فون کا پورا آپریٹنگ سیکھ لیتے, 2-4 دن میں پورا فون آپریٹنگ کر ڈالتے. آپ 2 دن میں فون کا ایگزام رکھو, وہ بھی دینے تیار ہو جاتا. لیکن قرآن, زندگی کے 60 سال کے بعد قرآن کا ایگزام ہے, اس کی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس. 60 سال 50 سال 100 سال جتنی زندگی کاٹو گے, اس کے بعد قرآن کا امتحان لینے والا اللہ رب العالمین موجود ہے, اس کی تیاری نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. یہ افسوس کی بات ہے. ارے آپ اتنا جانو کہ گھر میں اسکول میں چھوٹا بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں, ٹیچر مارتا ہے, ایک کے بعد ایک لائن سے مارتا ہے. تو جب بچے کو لائن کھڑا کرتے ہیں, سوپ کو مارتا ہے, تو اسے مار کھانے کے بعد پیچھے والا بولتا اب میری باری ہے رے, سمجھتا نہیں سمجھتا. لیکن افسوس اس بات پر ہے, ہم اتنے بڑے ہیں, ہم یہ کچھ دفنا کراتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کل میری باری ہے. بچہ محسوس کرتا ہے اس کے بعد مار کھانے کی باری میری ہے, لیکن ہم بڑے ہو گئے, ہم محسوس نہیں کرتے اس کے بعد دفن ہونے کی باری میری. اتنی افسوس کی بات ہے. پھر بھی قرآن یاد نہیں کرتے, قرآن نہیں پڑھتے, قرآن نہیں سیکھتے. لہذا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, ورنہ حشر کے میدان میں پچھتانا پڑے گا, یقیناً پچھتانا پڑے گا. وہاں افسوس کرنے سے کچھ نہیں چلے گا. آج مولوی صاحب کو بولے مجھے آتا نہیں, بولے تو مولوی صاحب چھوڑ ڈالے, وہ کیا بھی نہیں. لیکن وہاں فرشتے پوچھتے آپ کو کیا کرے, کیا جواب دیں گے. کیا وہ مولوی صاحب کے سر کا فرشتے چھوڑ ڈالتے نہیں, جکڑ ڈالتے دال کو, یا کے سر کے نہیں رہتے. وہاں کا ڈپارٹمنٹ بڑا خطرناک رہتا. اس ڈپارٹمنٹ کی بچنے کی کوئی اور آپشن نہیں ہے. قرآن پڑھنا, قرآن سیکھنا, کوئی اور آپشن نہیں ہے. کوئی بہانہ, کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا وہاں پر, وہ یاد رکھ لو. چلیے اس کے بعد جو کرنی ہے مجھے اور آپ کو, آپ تو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے, مسجدوں کو نہلایا جا رہا ہے, پینٹنگ کی جا رہی, نئے طریقے سے مسجدوں کو الحمدللہ اللہ کے گھر کو سجایا جا رہا ہے, دھویا جا رہا ہے, صاف کیا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے ایک اور چیز صاف کرنا ہے, وہ ہمارا دل ہے, وہ ہمارا دل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا, اے عبداللہ ابن مسعود, اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, ان سے سوال کر رہے ہیں, عبداللہ ابن مسعود آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسا کرتے؟ ہمیں کیسا کرتے بھائی؟ رمضان آتا ہے چلو ذرا پارٹیاں کر لیں گے, دعوتہ کر لیں گے, بعد میں ہوتا نہیں. یہ تو ہمارا استقبال ہے رمضان کا, یہی تو ہم لوگ کر لیتے رمضان کا استقبال. لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. صحابہ کیسا کرتے تھے معلوم ہے؟ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ رمضان کا استقبال کیسا کرتے, تو جواب سنیے میرے دوستو, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر ایک کے لیے بہترین جواب ہے. کیا کہا ہم رمضان کا استقبال اس طرح کرتے کہ ہمارے دلوں میں, اپنے مسلمان بھائی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دشمنی, حسد, کینہ, کپٹ کچھ بھی نہیں رکھتے, گلا وغیرہ نہیں رکھتے, ایک دم صاف کر دیتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے. یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے آپ سے سوال کرو, میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے یا نہیں ہے, دشمنی ہے یا نہیں ہے, کینہ ہے یا نہیں ہے. آج بھائی بھائی کا دشمن, سگا بھائی سگی بہن کا دشمن, سگی بہن سگے بھائی کی دشمن, سگے رشتہ دار کے دشمن, ایک دوست کا دشمن, پڑوسی کا دشمن, پارٹنر کا دشمن. یہ حالت ہے. جبکہ میرے صحابہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں. تو بتاؤ ابھی رمضان آ رہا ہے تو میں اور آپ, میرا اور آپ کا دل صاف ہے یا نہیں؟ ہر آدمی جائزہ لے لے, جائزہ لے لے. دلوں کو دھوتے تھے صحابہ, ہم مسجدوں کو تو دھوتے ہیں, گھروں کو تو دھوتے ہیں, لیکن دلوں کو نہیں دھوتے ہیں دوستو. دل ویسا ہی ہے, وہ کینہ, وہ کپٹ, وہ دشمنی, وہ حسد, وہ جلن, وہ سب ویسا ہی ہے رمضان کے مہینے میں. کیا فائدہ ہے رمضان کا استقبال؟ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ, کیا کر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان جا رہا ہے, ہمارے دلوں میں دشمنیاں ویسی ہی باقی ہے, حسد ویسے ہی باقی ہے, سب کچھ ویسے ہے, تو کیا فائدہ ہے دوستو؟ تو لہذا رمضان کے آنے سے پہلے جو کام مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟
وہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرو، اپنے دلوں کو دھو لو، دشمنیوں سے خالی کر دو، حسد سے خالی کر دو، جلن سے خالی کر دو، سامنے والے کی برائی سے اپنے دل کو صاف کر دو، ہر ایک اچھائی سوچو، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ یہ ہے۔ اس کے بعد جو اہم کام مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے وقت کو طے کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے رمضان میں۔ ذرا ہر آدمی، کوئی کسی سے، ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، میری زندگی میں 20 رمضان گئے، 30 رمضان گئے، 40 رمضان گئے، 50 رمضان، 60 رمضان گئے، کون ہے جس نے رمضان میں ٹائم ٹیبل لگا کر رمضان گزارا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارا بچہ جب 10th میں جاتا ہے تو ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں گھر کے اندر، دیکھ بیٹا ابھی تو 10th کلاس میں آ گیا ہے، اب تو اتنے بجے اٹھ جانا، اب تو اتنے بجے ہوم ورک کر لینا، اتنے بجے سو جانا، اتنے بجے کھا لینا۔ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ شیڈول بنتا ہے نہیں بنتا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ ہمارے گھروں کے اندر ذرا مرا معاملہ ہونا ہے تو پورا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں رمضان 10 مرتبہ آیا اور چلا گیا، لیکن ٹائم ٹیبل کبھی ہم نے بنانا بھی نہیں سوچا، جانا بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیں رمضان کی قدر نہیں ہے، ہمارے پاس رمضان کی ویلیو نہیں ہے میرے پاس۔ لہٰذا ٹائم ٹیبل بناؤ، رمضان میں موبائل میں اپنا ٹائم بیکار مت کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، رمضان میں موبائل کا استعمال مجھے اور آپ کو بند کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بے شمار مساجد میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے مسجد میں بیٹھ کر پب جی کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نوجوان لڑکے مسجد میں بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر، نوجوان لڑکے مسجد میں بیٹھ کر فیس بک اور یوٹیوب دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان جیسے مقدس مہینے کی قدر ابھی نہیں تو کب کرو گے؟ مرنے کے بعد خبر میں جا کر کرو گے، ابھی کب کرو گے؟ رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر موبائل چلاتے بیٹھتے ہو، مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہو، مسجدوں میں گروپ بندی کر کر بیٹھتے ہو۔ ارے رمضان ہے، اس کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ایک ایک گھنٹے کی قدر کرو، وقت کی پابندی بناؤ، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ کہ ہم فجر کے بعد کیا کریں گے، ظہر کے بعد کیا کریں گے، ہم دکان کب جائیں گے، ہم آفس کب جائیں گے، ہم آفس جانے سے پہلے گھر کے اندر ایک قرآن کا ایک پارہ پڑھیں گے، ایک صفحہ پڑھیں گے، ایک رکوع پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے آپ طے کر لو، کہ میرا اور آپ کا ٹائم ٹیبل بن جائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہمارا وقت چلے کہ نماز اتنی بجے نماز ہو رہی فجر کی، اتنی دیر ہم آرام کریں گے، اس کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم دکان جائیں گے، اس کے بعد پھر آئیں گے، پھر اتنا ٹائم ہم دعاؤں میں گزاریں گے، اتنا ٹائم ہمیں صدقہ و خیرات کے لیے جو کام ہے لوگوں کو بانٹنا ہے اس کے لیے جائیں گے۔ جو بھی ہے ٹائم ٹیبل بنائیے آپ، رمضان کو بیکار مت کرو، بیکار وقت میں مت گزارو، کیونکہ دوستو زندگی آپ جانتے ہیں گزشتہ سال جو لوگ میرے اور آپ کے ساتھ تھے آج وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے خاندانوں میں لوگ چھوڑ کر نہیں گئے، کتنے بچے یتیم نہیں ہوئے، کتنے بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ ابھی وقت میری اور آپ کی زندگی میں بہت کم ہے، بہت لمٹ ہے، لائف ختم ہونے والی ہے، زندگی ہمارا چراغ بجھ جانے والا ہے، چراغ کے بجھنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کر مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے، اور اس کے بعد جو کام کرنا ہے وقت کی پابندی۔ دوستو مسجدوں میں کہیں بھی آپ رہو ٹائم ٹیبل بناؤ اور ٹائم کے حساب سے رمضان کا وقت گزارنے کی مکمل کوشش کرو۔ ہر بھائی اس بات کی کوشش کرے کہ میری کوئی بھی نماز رمضان میں جماعت سے نہ چھوٹے، مسبوق نہ ہو پائے، اس بات کی کوشش مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، ہر نماز۔ لہٰذا اس طرح نماز کی پابندی کرنا ہے اور وقت کی پابندی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو رمضان میں مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام۔ تو ہمیں سے ہر آدمی جانتا ہے روزوں کے روز آتا ہی رمضان کا مہینہ روزوں کو لے کر، تو لہٰذا میں خصوصاً اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں کوئی بہانہ نہ بنائے روزہ چھوڑنے کا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 3 روزے رکھ کر ستامی کے 3 روزے رکھو 30 میں ملا لیتے کہتے انہوں 3 دن جاب کرے تو کون تو سیلری دے ڈالتا ان کو، 3 دن نوکری کرے تو 30 دن کی کوئی درما دینے دیتے بھائی، کسی آفس کے اندر کہیں ہے تو کوئی بتاؤ ذرا ہم کو بھی، کیا افسوس کی بات ہے۔ 3 دن روزے رکھے تو کہتے 30 دن کا ثواب مل جاتا کہتے۔ یہ غیر جو ہندو ہمارے ہندو بھائی وہ بھی سن کر تعجب کرتے، یہ کون سی بات بھائی، 3 دن روزہ رکھو 30 کے برابر ہونا، بیوقوفی نہیں ہے؟ بیوقوفی تو ہے یہ، کیسی عقل کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے مسلمان لوگ۔ لہٰذا ایک روزہ بھی میرا اور آپ کا چھوٹنا نہ پائے، آج سے ارادہ کر لیں آپ، ایک روزہ بھی انشاءاللہ
اللہ صحت دے مجھے اور آپ کو، انشاءاللہ ہم روزے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے آپ کو بتاؤں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان کا، ایک روزہ بنا وجہ، بیمار نہیں تھا، سفر پر نہیں تھا، لیکن ایک روزہ اس سے چھوٹ گیا، اس کا نقصان کیا ہے معلوم دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان وہ ایک روزے کو بدلے میں اس کی زندگی اللہ 60 سال 50 سال 40 سال کتنے سال باقی رکھا، اتنے سال مکمل روزے رکھے، ایک روز بھی چھوڑے بغیر، پھر بھی ایک روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، اس ایک روزے کا ثواب نہیں ملے گا اسے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے جو بندہ بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ کام ہے نا مول صاحب، ذرا آج کام ہے اس کا سے آج رکھے ہم نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے دوستو۔ بڑے لائٹ ہونے لے لیتے ہم لوگ، لائٹ ہونے بول دیتے کہ کام ہے اس لیے رکھا نہیں، کہیں جانا رہا اس کا سے رکھا نہیں، یہ سب بیکار بہانے کہ بعض احباب کہتے سحری کو اٹھاتے رہے تو سر میں درد بول کو سو گئے، اس کا سے روزہ رکھے نہیں۔ ارے سر میں درد کوئی روزہ چھوڑنے کی وجہ ہے؟ کتنی بیکار کی باتیں ہیں، بہانے ہیں کہ دوستو ایک شیطانی بہانوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ سب شیطانی بہانے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں، اس سے اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو بچانا چاہیے کہ شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو روکو اور رمضان کے روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرو، ایک روزہ بھی مجھے اور آپ کو چھوٹنا نہ پائے۔ اس کے بعد چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خیرات کرنا ہے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ایک 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لے لو تو معاف کرنا کہ سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا ہے رمضان میں، وہ بھی ہے کہ صدقہ و خیرات آپ غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ، روزداروں کو کھلاؤ، مسافروں کو کھلاؤ، کہ ایسا نہیں کہ روزداروں کو کھلاؤ بولے تو مولوی صاحب افطار کے پارٹیاں کرتے ہیں، سحری کے پارٹیاں نہیں، اس کے پیچھے ٹائم ضائع مت کرو، اس کے پیچھے ٹائم ضائع مت کرو۔ افطار پارٹی میں جو ٹائم برباد ہو رہا ہمارا، بہت ٹائم برباد ہو رہا، دعاؤں کا اہم ٹائم برباد ہو رہا ہے، نمازوں کا اہم ٹائم برباد ہو رہا ہے، افطار پارٹیاں وغیرہ میں لگا کر اپنا وقت ہم ضائع کر رہے دوستو۔ یہ بیکار کی چیزیں جو چل پڑا ہے میرے اور آپ کے پاس، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ افطار کی پارٹیوں کو، سحری کے پارٹیوں کو یہ ختم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، مختصر آپ کھلا لو، ایسا نہیں کہ آپ گلی میں ٹیبل لگا لیے، گلی میں شامیں نہ ڈال دیے اور افطار کے بہانے سے جاگنے کی رات ہے، اس رات کی بے قدری ہو رہی ہے، اس رات کو جاگنا کم بھی، ہنگامے زیادہ ہو گئے، عبادت کم ہو گئی، ہنگامے زیادہ ہو گئے، بیکار کے کام زیادہ ہو گئے۔ لہٰذا کہ دعوتوں کا، پارٹیوں کا سلسلہ ختم کر دو۔ لہٰذا جتنا ہو سکے آپ صدقہ و خیرات غریبوں کو، یتیموں کو، سب سے پہلی بات یاد رکھو اپنے خاندان میں خیال کرو، غریب کون ہے، مسکین کون ہے، محتاج کون ہے۔ اور دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے اپنے اڑوس پڑوس میں یتیم، بیوہ، مسکین، محتاج کون ہے اس کا خیال کرو، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خاندان میں یتیم، بیوہ، مسکین، محتاج رہتے، لیکن نام کمانے واسطے گاؤں پورا بانٹتے رہتا، سگے بھائی کے بچے، سگے بہن کے بچے، سگے رشتہ دارہ بھوکے رہتے، انہوں نام کمانے واسطے گاؤں الگ بانٹتے رہتے، کتنے افسوس کی بات ہے دوست۔ لہٰذا اپنے سگے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے سگے لوگوں کا خیال کرو۔ ایک اور کام جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے مسلمان اور زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان، رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے مسلمان، زبان سے گالی دیتا ہے مسلمان، رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے اور سامنے والوں کو دھوکہ دینے کی ساری باتیں کرتا ہے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے، مسلمان وہ ہے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، لیکن آج مسلمان تو جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے، گالیاں دینے میں نمبر 1 ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان میں خصوصاً مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے عزم کرے کہ ایک بھی جھوٹ میری زبان سے نہ آئے، گالی نہ آئے، بد کلامی نہ آئے۔ ہم باتوں میں گندی باتیں بول دیتے ہیں، مذاق میں گندی باتیں نکل جاتی میری اور آپ کی زبان سے۔ کنٹرول کرو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، ایسا مذاق نہ کرو جس سے سامنے والے کا دل کو چھپتا ہو۔ ایسا مذاق آپ نہ کرو اپنی زبان سے کہ سامنے والے کے دل کو سوراخ پڑ جائے، ایسی گالی مت دو، ایسی بات مت کرو کہ سامنے والے کے دل میں ذرا برابر بھی تکلیف کی بات پہنچے۔ اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ یقیناً مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی بات کرو، میٹھی بات کرو، نرم بات کرو، اچھی بات کرو، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد 2 باتیں آپ کے سامنے وہ ایک ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام طور پر میرا اور آپ کا معمول یہ ہو چکا ہے کہ ہم عورتوں کو وہ پکاؤ یہ پکاؤ بول کر جو ہے ان کو دعاؤں سے محروم کر دیتے۔
دعاؤں سے محروم کر دیتے کہ ہم افطار کے ٹائم پر بیچاری پکاتے پکاتے اللہ اکبر بولا دھوڑ لے کا چولہے کرنے سے آگے پانی پیتی نہیں کھجور کھاتی ہماری عورتیں. ایسا نہیں, اس سسٹم کو بھی بند کرنا ہمارے گھروں کے اندر, اس کو بھی بند کرنا ہے. مختصر ہونے افطار کر لو ہم لوگ کہ آؤ, اور بیوی کو بھی موقع دو, ماں بہنوں کو بھی موقع دو کہ وہ بھی دعائیں کرے افطار کے ٹائم پر, کیونکہ بڑا قیمتی وقت ہے دوستو, بڑا قیمتی وقت ہے. اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ افطار رمضان کے مہینے میں دعاؤں کے لیے اپنا خاص ٹائم ٹیبل بنائیں, دعا کے لیے ٹائم نکالے. افطار کے ٹائم کی دعا, ہر نماز کے بعد دعا, جو بھی ہو سکے کثرت سے دعا کرو. ہر گھر پریشان ہے, ہر آدمی پریشان, ہر گھر کی ایک کہانی ہے, اور ہر 2 گھر میں ایک گھر کینسر پیشنٹ بھرا ہوا ہے. اتنا معاملہ خطرناک ہے. اگر اب بھی ہم اللہ کے دربار میں نہیں گڑ گڑائیں گے تو کل مصیبت ہم پر بھی آنے والی ہے, اس کا خیال کر لو. لہٰذا اللہ کے دربار میں کثرت سے گڑ گڑا کر توبہ کرے اور دعا کثرت سے مانگتے رہے. اور ایک کام جو کرنی ہے وہ ہے رمضان میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. سحری کے وقت میرا اور آپ کا معمول کیا رہتا, خصوصاً مرد ماروں کا, کہ ڈائننگ ٹیبل پورا سجا کو رکھے تو میں اٹھ کو آ کو برش کر لے کو کھاتے. کئی بولے تو ہمیں نوابی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اٹھے سحری کے لیے ایک 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائے کھانے سے, اور آپ بھی ساتھ دیجیے اپنی بیوی کا, لکائیے رکھیے. اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کو بھی چاہیے دونوں اللہ کے دربار میں گڑا گڑا کر ایک 5 منٹ 2 رکعت ہی صحیح تہجد پڑھے, ایک 2 رکعت ہی صحیح تہجد پڑھ لے, یہ 2 رکعت ہی سے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر معافی مانگے. کیونکہ سحری کے وقت کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے دوستو, اللہ کو بہت پسند ہے وہ وقت. اس لیے مجھے اور آپ کو سال کے 11 مہینے تو ہم اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے, ہماری مجبوریاں لاکھ ہو سکتی ہے, لیکن رمضان میں تو اٹھتے ہیں نا سحری کے لیے, وقت نکالتے ہیں نا, ایک 10 منٹ قربان کیجیے اللہ کے لیے, اٹھ جائیے. اپنی زندگی سدھرے گی, اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والے نہیں اس میں. میری زندگی سدھرے گی اگر میں مانگوں گا تو, میرے مسائل حل ہوں گے, میرے گھر کے تکلیفیں دور ہوں گے, میرے پریشانیاں دور ہوں گے, میری بیماریاں دور ہوں گی, یہ میرا فائدہ ہے. اس لیے مجھے چاہیے کہ ایک 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں, روئیں, اپنے دنیا کو سنوارنے اور آخرت کو سنوارنے. اور دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے بچنے کی کو اللہ سے دعا مانگو, اس ظلم سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگو. بعید نہیں جو حالات دوسرے ممالک میں ہو رہے ہیں وہ حالات مجھ پر اور آپ پر بھی آ سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے. ایسے حالات آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لو. اور آخری بات جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے رمضان کے مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اتنا وقت مسجد میں گزارو یا اپنے گھر میں گزارو. بازاروں میں, بیکار جگہوں میں, یہ حلیم سینٹروں پہ, ہوٹلوں پہ یا پنجاب سینٹر پہ جا کے ہمارے نوجوان بھائی جو اپنا رات کا ٹائم 11-12 تک گزار کر آتے ہیں, یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ دوستو. رمضان مارکیٹ کے لیے نہیں آتا ہے دوستو. ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. افسوس کے ساتھ ایک جملہ آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ غیر مسلم کیا کہتے ہیں رمضان کو, معلوم ہے؟ ہم رمضان کو رمضان کہتے ہیں, غیر مسلم کے پاس اس کا نیا نام آ گیا, معلوم ہے؟ کہا فیسٹیول, فوڈ فیسٹیول. رمضان کا نام ان لوگوں نے کیا دیا معلوم ہے؟ نعوذ باللہ, شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. فوڈ فیسٹیول کہا ان لوگوں نے. پرسوں یہی کی بات ہے, ہمارے شہر کی بات ہے, کہہ رہا کہ فوڈ فیسٹیول وستندی کا دادا. کیا مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ ہے یہ؟ ہم نے ایسے بدنام کیا اسلام کو, ایسے بدنام کیا رمضان کو. ارے جو رمضان جس میں ہم کو بھوکا رہنے کا حکم دیا گیا, ہم دن بھر جتنا بھوکا رہتے رات بھر اتنا اس سے 4 وقت کھاتے ہیں. رمضان میں جتنے لوگ روزہ رہتے ویٹ لاس ہونے کے بجائے ویٹ گین ہوتے ہیں, ویٹ کم ہونے کے بجائے ویٹ بڑھ رہے ہیں. یہ ہے حالت ہماری. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کی قدر خود کریں اور دوسروں کی قدر کے بارے میں اطلاع دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے, اے اللہ رمضان کی صحیح قدر کرنے والے اللہ مجھے بنا دے, ہم سب کو بنا دے. اے اللہ جو بابرکت مہینہ چند دن پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اللہ اس میں ہمیں صحت دے, تندرستی دے, ایمان کی زندگی دے. اللہ اے اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی ہم سب کو صحت دے, توفیق دے. اے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے, نمازوں کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق دے, قرآن کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے, صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ ہمیں کثرت سے اللہ تو یہ راضی کرنے والوں کی بندوں میں اللہ ہمارا نام شامل فرما لے. اللہ اے اللہ ہمیں کثرت سے تیری عبادت
حفاظت کرنے والے بنا لے اللہ. اے اللہ رمضان میں کثرت سے رو رو کر تجھے منوانے والے بنا لے اللہ. اے اللہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے اللہ, رمضان ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ. اے اللہ اس رمضان کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ماں بہنیں اللہ رمضان کا انتظار کر رہی, اے اللہ سحری کے لیے جاگ کر لوگوں کا اللہ انتظام, روزداروں کا انتظام کر رہی, اے اللہ سب عورتوں کو اللہ صحت دے, سحری کی تیاریاں کرنے اللہ انہیں ہمت دے, حوصلہ دے, اے اللہ طاقت دے اللہ. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, رحمت و برکتوں کا نزول فرما لے. ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. ہم میں سے جن کے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. ہر مصیبت ہر بلا سے ہر ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ رمضان میں امن و شانتی کا ماحول اللہ ہم سب پر نازل فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی اللہ نازل فرما دے. اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ, اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں پر سکون و اطمینان نازل فرما دے اللہ, امن و شانتی ہو اللہ. اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ سب کو اللہ رمضان صحت کے ساتھ اللہ توفیق کے ساتھ نصیب فرما دے اللہ. اے اللہ سب کو رمضان کی قدر کرنے والے بنا لے اللہ. اے اللہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ, بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے, اے اللہ نوجوان بہنوں کو اللہ بیوہ کیا جا رہا ہے اللہ, اے اللہ بزرگوں کو اللہ ان کے نوجوان بچوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے اللہ, ایسی جگہوں پر اللہ تیری رحمتوں کی ضرورت ہے اللہ. اے اللہ وہاں تیری رحمتوں کا نزول فرما لے اللہ. اے اللہ تیری رحمتوں کا نزول فرما دے اللہ. وہاں کے معصوم بچوں کی مدد فرما, وہاں کی نوجوان بہنوں کی, بوڑھوں کی, بزرگوں کی اللہ سب کی تو مدد فرما لے اللہ. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے اللہ, ایمان کی, جان کی, اسلام کی اللہ تو حفاظت فرما لے اللہ. اے اللہ ہمارے جان و مال کی تو حفاظت فرما لے اللہ. اے اللہ ہمارے مرحومین جو بھی اللہ اس دنیا سے جا بسے ہیں اللہ, اے اللہ جو بھی حالت توحید میں دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان سب کے اللہ تو اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما لے اللہ. اے اللہ ان کی خبروں کو اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے اللہ. اے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں جتنے لوگ بھی حصہ لیے ہمیشہ کے لیے, جو بھی فاؤنڈیشن سے لے کر آج تک جن لوگوں نے اے اللہ جو زندہ ہے اللہ ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما, ان کے گھر میں رحمت و برکت نازل فرما لے. اے اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما لے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم.